محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم چند الفاظ سنتے رہتے ہیں، اپنی زبان سے کہتے بھی ہیں۔ اس میں سے ایک لفظ ہے کفر، کافر، دوسرا ہے شرک، مشرک۔ اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے، اسی کے ہم معنی ملحد، اردو میں اس کو بے دین کہتے ہیں۔ ان تینوں الفاظ کی حقیقت الگ الگ ہے۔ ملحد اور بے دین ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی معبود یا کسی بھی خدا کے ہونے کا انکار کرتا ہو، یعنی وہ کسی دین کو مانتا ہی نہیں ہے۔ ہندی میں اس کو ناستک کہتے ہیں۔ جیسے پیچھے زمانے میں ایک نظریہ بہت زور و شور سے اٹھا تھا، جس کو ہم لوگ کمیونزم کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو عقیدہ تھا وہ یہی تھا کہ اس دنیا اس کائنات کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی طاقت ہو، انسان ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں، اور کوئی معبود نہیں ہے۔ انسان اپنی طاقت ہی کو سب کچھ مانے، دنیا کا کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی طاقت کو مانا جائے۔ ایسے نظریے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو عربی زبان میں ملحد کہتے ہیں، بے دین، کسی بھی خدا کو نہ ماننے والا۔ یہ نظریہ دنیا میں کبھی پنپ نہیں سکا۔ بہت زور شور سے زار، وہ جو اس نظریے کا بانی ہے، کمیونزم جس کی بنیادوں پر قائم ہوا، کئی سالوں تک مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو اور بدھسٹوں کو جو کسی معبود کے قائل تھے، ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، ختم کیا گیا، قرآن جلایا گیا، اور توریت اور انجیل جلائی گئی، اور ہندوؤں کی مشہور مذہبی کتاب گیتا جلائی گئی۔ یعنی اس نظریے کو کہ کوئی خدا اس کائنات کا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور 70 سال تک اپنی حکومت، سلطنت اور طاقت کے زور پر لوگوں کے ذہنوں سے کسی معبود کے ہونے کا تصور نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بالآخر ان کی حکومت کے ساتھ ہی ان کا نظریہ بھی دفن ہو گیا۔ کچھ لوگ پائے جاتے ہیں جو کمیونزم پر یقین تو رکھتے ہیں، لیکن خدا کا انکار اب وہ بھی نہیں کر سکتے۔ جب سے کائنات بنی ہے اس نظریے کو کوئی طاقت نہیں ملی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر طاقت کو ماننا موجود ہے، انسان کی فطرت میں جھکنا موجود ہے، جھکتا ہے انسان کسی کے سامنے، اس لیے کہ زمین مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی فطرت میں عشق و محبت کا خمیر ہے، اس لیے وہ اپنے سے بڑی طاقت کو دیکھے گا تو اس طاقت کو مانے گا، اس کے سامنے جھکے گا۔ انسان کی فطرت میں عاجزی، انکساری رکھی گئی ہے، وہ کسی نہ کسی طاقت کے سامنے جھکے گا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو کرے گا۔ اسی طرح اس کے اندر عشق و محبت کا خمیر ہے، تو انسان کسی نہ کسی سے محبت کرے گا۔ اس کی محبت کی بنیادیں الگ الگ ہو، لیکن وہ اپنے اوپر احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔
اسی بنیاد پر کبھی بھی الحاد کا نظریہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور اگر اس کے ماننے والے رہے ہیں دنیا میں تو مٹھی بھر، چند بس، اور ان کے دل میں بھی چور۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ان کو ایک ملحد اس وقت کے بادشاہ کے دربار میں آیا اور اس نے اعلان کیا اور دعویٰ کیا کہ اس پورے کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے۔ امام صاحب کو خبر ہوئی، دربار سجایا گیا، چنانچہ امام صاحب کا انتظار ہو رہا تھا۔ امام صاحب آئے تو مناظرہ شروع ہو، سوال و جواب شروع ہو۔ کافی تاخیر سے امام صاحب تشریف لائے۔ آتے ہی بادشاہ نے بھی امام صاحب سے پوچھا کہ بڑی دیر ہو گئی، اور جو صاحب تھے وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ کوئی خدا نہیں ہے، ان کو بھی اعتراض سخت۔ امام صاحب سے بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کو اتنی دیر کیسے ہو گئی، سب انتظار میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جب یہاں آنے کے لیے نکلا تو راستے میں دریا پڑتا ہے، اور دریا کے اندر طوفان آیا ہوا تھا، دریا لبالب بھر کر بہ رہا تھا، کشتی بھی چلنے جیسی نہیں تھی، اور واقعی طور پر تو کشتی تھی بھی نہیں وہاں، اور مجھے تیرنا نہیں آتا، تیر کر بھی کیسے آتا۔ تو میں نے دیکھا اچانک ایک درخت گرا، اور وہ درخت اپنے آپ ہی کٹنے لگا، اور کٹ کر اس کی پتیاں، اس کی ڈالیاں، چھال سب الگ ہو گئے، اور اس کے بڑے بڑے تختے بننے لگے۔ کوئی بنانے والا نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور تخت بن رہے تھے۔ بڑے بڑے تختے جب بن چکے تو اس کے بعد وہ خود ہی آپس میں جڑنے لگے، کوئی مستری، کوئی کاریگر ان کو جوڑنے والا وہاں تھا نہیں، اور وہ اتنی ترتیب کے ساتھ جڑے۔ پھر اس کے بعد وہ دیکھا میں نے تو کشتی تیار ہو گئی، اور کشتی تیار ہو کر کے کنارے پر لگ گئی خود بخود پانی میں اتر کر۔ میرے لیے موقع بڑا اچھا تھا، میں کشتی پر بیٹھا، کشتی چلی، کشتی اس پار، کشتی نے مجھے اتار دیا۔ اب ظاہر بات ہے بادشاہ سلامت، اتنی دیر تو لگنے والی ہے۔ اب میں یہاں تم لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ تو وہ جو بادشاہ سے پہلے ہی وہ جو دعویٰ کرنے والا تھا کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں، یہ پورا کارخانہ قدرت جو ہے خود بخود چل رہا ہے، اس نے چلا کر کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خود بخود درخت کٹے، تختے بنے، کشتی چلے، دریا پر پہنچ جائے اور دریا سے تم کو پار کرا دے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو یہ جواب ہو گیا، جب ایک کشتی کسی کے بنائے بغیر بن نہیں سکتی تو یہ پوری کائنات بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتی ہے؟ مناظرہ ختم۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دے دیا، اس وجہ سے کہ یہ فطرت کے خلاف بات ہے، یعنی جو لوگ اللہ کا، خدا کا انکار کرتے ہیں ان کے دل میں بھی چور ہے، وہ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ نظریہ بہت زیادہ دنوں تک چلا نہیں۔ اب دنیا کے اندر ایک نظریہ تو قائم ہوا پیغمبران کی دعوت کے ذریعے سے، ایمان والا، یعنی اس کائنات کا صرف ایک ہی خالق، مالک، اور تمام انسانوں اور جنات مکلف مخلوقات کا صرف ایک ہی معبود ہے، وہ ہے ایمان والا، توحید کا نظریہ۔ کچھ قومیں دنیا کے اندر آئیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دعوت لے کر آئے، انہوں نے اس کو مانا، لیکن ان میں سے دو خاص طور پر دو مشہور مذہب، یہودی اور عیسائی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہودیت یہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے، ان کے ذریعے سے جو ہے جو نسل چلی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام
کہ 12 بیٹے تھے، ان بیٹوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا جو سب سے بڑے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں مذہب یہودیت وجود میں آیا، اور ان کی دعوت بھی ایک تھی، توحید، رسالت، آخرت، یہی 3 بنیادی عقیدے کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، سب کچھ کرنے والا صرف وہی ایک ہے۔ آگے چل کر جب حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ آیا، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا ہے، تو حضرت عزیر علیہ السلام چونکہ عجیب و غریب کرامت اور معجزہ ان سے ظاہر ہوا تھا، اس لیے یہودیوں میں ایک شاخ نکلی جس نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا، اور بیٹے گویا کہ اس کے ذریعے سے شرک ان کے اندر آیا، توحید ختم ہو گئی ان کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور بغیر باپ کے ہوئی، عجیب و غریب طریقے پر ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 2 گروہ ہو گئے بنی اسرائیل میں، ایک تو وہ تھا جو حضرت عیسیٰ کا انکار کرنے والا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا بھی انکار کرنے والا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننا تھا، حضرت مریم کو نہ ماننا تھا، اور اصل تو یہ تھا کہ اللہ کو نہیں ماننا تھا، اس لیے ان کا انکار کر دیا۔ اور جب حضرت عیسیٰ کی دعوت کا انکار کیا تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیا۔ دوسرا گروہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں، اور آپ کی والدہ جن کے ذریعے سے یہ کرامت اور جن کے ذریعے سے یہ خلاف عادت واقعہ وجود میں آیا تھا، حضرت عیسیٰ کو بھی خدا بنا دیا۔ آپ کی جو والدہ محترمہ تھی حضرت مریم، جس کو انگلش میں میری کہتے ہیں، میری کو بھی خدا بنا دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے چونکہ پیدائش ہوئی تھی، اس لیے حضرت جبرائیل کو بھی خدا بنا دیا۔ اب عیسائیوں کے اندر بھی عقیدہ بدل گیا، اب توحید کی جگہ ان کے یہاں ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کہنے لگے کہ یا تو 3 خدا ہیں یا تینوں میں سے کوئی ایک خدا ہے۔ اس میں بھی بدل گیا نظریہ، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے معبود، حضرت عیسیٰ، حضرت جبرائیل، یہ 3 اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا پھر حضرت جبرائیل کو چھوڑ کر کے حضرت مریم۔ تو یہ بڑا مذہب تھا، اور آج بھی دنیا میں سب سے بڑا مذہب یعنی اس کے ماننے والے یہی ہیں۔ لیکن یہ عیسائی اب باقی نہیں رہے، اس وجہ سے کہ ان کے اندر شرک آ گیا ہے۔ تو دنیا کے اندر کچھ لوگ توحید کو چھوڑ کر کے مشرک ہوئے، یعنی ایک سے زائد خداؤں کے قائل ہوئے، ان کو مشرک کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل تھے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، ان کی بعثت چونکہ مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، مکہ مکرمہ میں توحید رہی، لیکن آگے چل کر کے مکہ مکرمہ کے اندر بت پرستی اور شرک جاری ہو گیا۔ اس وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو مکہ میں تھی وہ بھی ایمان اور توحید پر باقی نہیں رہی۔ اب دنیا کے اندر توحید بھی ہے، شرک بھی ہے، اور اللہ کے انکار کرنے والے جن کو کافر کہتے ہیں، کافر اصل ناشکری کرنے والے کو کہتے ہیں، اور اللہ پروردگار خالق و مالک ہے، اس لیے اس کا انکار کرنا ناشکری یعنی کفر ہے۔ درمیان میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، اگر کسی کافر کو کافر کہے تو اس کو ناگوار ہوتا ہے، اس لیے ان کو اس انداز سے سمجھانا چاہیے کہ دیکھو کافر دراصل یہ شکر گزاری نہ کرنے والے
تھینکس نہ کہنے والے کو کہتے ہیں. اور تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، تم اللہ کا تھینکس ہی نہیں کرتے، اللہ کی شکر گزاری کرتے نہیں ہیں، اس لیے تم کو کافر کہتے ہیں. تو بہرحال کفر، شرک، الحاد، یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. آج شرک کے موضوع پر بات کرنا ہے. میں نے 2 آیت پڑھی ہے. ایک آیت سورہ نساء کی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ چاہے جو بھی گناہ اس کی مغفرت فرمائے گا. شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا. اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کائنات کے اندر، اس کائنات کی کسی بھی چیز کو پیدا کرنے والے اللہ کے سوا بھی ہیں. خلق عربی زبان میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اسباب کے بغیر پیدا کرنا. اور اسی کے مطابق ایک لفظ ہے جس کو ہم کہتے رہتے ایجاد. فلاں نے یہ چیز ایجاد کی، فلاں نے یہ چیز ایجاد کی. تو اس نے جو چیز ایجاد کی ہے، عربی زبان میں ایجاد کہتے ہیں اسباب کے واسطے سے پیدا کرنا. اگر کسی نے ہوائی جہاز ایجاد کیا ہے تو اس کے جو پرزے تھے وہ پہلے سے موجود تھے، لوہا پہلے سے موجود تھا، اس کے اندر جو جتنی بھی چیزیں لگتی ہیں سب پہلے سے موجود تھی. تو کسی نے ایک چھری کیوں نہیں ایجاد کی؟ چھری بنائی تو چھری کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کو ایجاد کرنے والا ہے، اس لیے کہ چھری کے لیے لوہا پہلے سے موجود تھا. تو جو چیزیں پہلے سے موجود ہے اس کو جوڑ کر کوئی چیز کوئی شخص بناتا ہے تو اس کا خالق نہیں ہے. اسی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ اس شعر کا خالق فلاں ہے. خالق ہے وہ، الفاظ کہاں سے لایا وہ؟ ارے الفاظ کو جوڑ کر کے شعر بنایا تو اس شعر کا کہنے والا ہوا، قائل ہوا، وہ اس کا خالق نہیں ہوا. خالق تو کہتے ہیں ایسی ذات جو اسباب کے بغیر پیدا کرے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اس کی پیدائش کی ہے. ایک ذرہ بھی اللہ کے غیر نے نہیں پیدا کیا. اگر کوئی یہ عقیدہ کر لے کہ اللہ کے غیر نے فلاں چیز پیدا کی، مشرک ہو جائے گا. غرض یہ کہ جتنی بھی اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں اللہ کے غیر کو بھی شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے. اسی طرح ایک ہے شرک فی العبودیت. جب ظاہر بات ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے، تو اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہوگا، اللہ کی طاقت کو سب سے بڑی طاقت ماننا ہوگا. اگر ہم کسی اللہ کے غیر کے سامنے کسی طاقت کو کے سامنے جھکتے ہیں، یہ بھی شرک ہے. ایسی عاجزی انکساری جو اللہ کے سامنے کی جاتی ہے، اگر ہم کسی مخلوق کے سامنے کرتے ہیں، پتھر کے سامنے کریں، جاندار کے سامنے کریں یا بے جان کے سامنے کریں، اس کو شرک کہتے ہیں. اسی طرح ایک شرک ہے شرک فی العبادت. میں نے دوسری آیت پڑھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ ایک وہ ایمان والے جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا، یہی لوگ مامون رہیں گے، محفوظ رہیں گے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں. ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے حقدار کو اس کا حق نہ دینا، ظلم ہے. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم حقدار کو اس کا حق دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو حق میں چوک ہو ہی جاتی ہے، ظلم.
کمی بیشی تو ہو جاتی ہے. تو اگر تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے تو کیا ہم لوگ مشرک یا کیا ہم لوگ جو ہے ہدایت سے ہٹ جائیں گے؟ ہدایت پر باقی نہیں رہیں گے؟ بھول چوک کی وجہ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے. اور شرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والا جو اپنے عملوں میں اللہ کے غیر کو شریک کرتا ہو، اپنی عبادت میں اللہ کے غیر کو شریک کرتا ہو. یعنی عبادت کسی بھی قسم کی عبادت ہو، چاہے جانی عبادت ہو جیسے نماز، چاہے مالی عبادت ہو جیسے زکوٰۃ، چاہے جانی و مالی دونوں عبادت ہو جیسے حج ہے، روزہ ہے، اور اسی طرح اور بھی جو عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں میں مال خرچ کر رہا ہے اللہ کے غیر کے لیے، جھک رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں رہ رہا ہے، اللہ کے غیر کے لیے رہ رہا ہے، یہ بھی شرک ہے. اس کو شرک کہا گیا ہے. اس لیے کہ جس طرح عقیدے کے اعتبار سے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، اسی طرح عبادت اور اعمال کے اندر بھی کسی کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک ہے. دونوں شرک ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بے حد ناپسند ہے ایسے لوگوں کا عمل جو اللہ کے غیر کے لیے کرتے ہیں. کل قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا کہ جس کے لیے کیا تھا انہی سے جا کے اس کا ثواب لے لو. دنیا کے اندر جس نیت سے کیا تھا اس نیت کا تم کو یہ مل چکا ہے بدلہ. آج کل ایک مسئلہ ہے، مرکزی حکومت کے ایک وزیر نے سرکولر نکالا ہے کہ 24 جنوری کو، پہلے تو سرکولر تھا 1 جنوری سے لے کر 24 جنوری تک اسکولوں کے اندر سوریہ نمسکار یعنی آزادی کے امرت مہوتسو کے نام پر سوریہ نمسکار کیا جائے گا. سورج دیوتا کا شکریہ ادا کیا جائے گا، اور وہ شکریہ ادا جو کیا جائے گا وہ یوگا کی شکل کے اندر کیا جائے گا. یعنی 24 جنوری کو تمام لوگ سرکاری نیم سرکاری اور اس کو اب عام کر دیا گیا ہے، یوگا کیا جائے گا. اور یوگا آسن کے اندر ایک آسن ہے جو سورج کو مختلف آسنوں کے ذریعے سے نمسکار کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ دراصل یہ جو یوگا ہے یہ تو ایک ورزش ہے، اور جیسے نماز میں ورزش ہے. تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بھی اس کے بارے میں حقیقت بیان فرمائی، اور بھی علماء نے بیان فرمائی کہ جب یہ بات چلی کہ جس طرح یوگا آسن کے اندر ہے اٹھنا بیٹھنا اور اس طرح چیزیں نماز کے اندر بھی ہے، تو نماز میں بھی ہم اسی طرح ورزش کرتے ہیں اور یوگا کے اندر بھی ورزش کرتے ہیں. تو اس وقت کے بڑے بڑے RSS کے لیڈران نے کہا کہ یوگا ہندو تہذیب کا ایک حصہ ہے، نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے اگر کسی کو غلط فہمی ہو رہی ہو کہ یہ صرف ورزش ہے تو اس کو اچھی طرح سمجھ لے صرف ورزش نہیں ہے. یہ میرا اخبار ہے نوید شمس، اس میں میں نے قاضی فیاض عالم صاحب کے کا مضمون ذکر کیا ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ منتر پڑھا جاتا ہے سورج کے سامنے یوگا آسن کے موقع پر، اور اس میں سے پہلا منتر جو پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے طاقت و قوت دینے والے، یعنی سورج کو طاقت و قوت دینے والا کہہ رہے ہیں. دوسرا منتر جیسے منتر نمبر 8 کے اندر ہے کہ اے صبح کے مالک، سورج نکلتا ہے تو صبح ہوتی ہے تو صبح کا مالک سوریہ ہے. اس کے بعد منتر نمبر 10 میں اے کائنات کے مالک، یعنی پوری کائنات کا مالک سوریہ دیوتا ہے. اس کے بعد منتر نمبر 11 میں ہے کہ اے وہ ذات جو ہر قسم کی تعریف کے مستحق ہے. تو یہ کھلم کھلا شرک ہے، یہ صرف یوگا نہیں ہے بلکہ یوگا کے آڑ کے اندر شرک کرایا جا رہا ہے. وقت مکمل ہو رہا ہے. ہم آج جس زمانے اور جن حالات سے گزر رہے ہیں ہماری زبان سے پتہ نہیں کون سا لفظ نکل جائے جو شرک ہو، ہمارے دل کے اندر پتہ نہیں کون سا عقیدہ آ جائے جو شرک ہو، اور ہمارا عمل اللہ کے غیر کے لیے ہوگا تو ہم جو ہے پہلی بات یہ عقیدے کے اعتبار سے اگر ہم سے شرک سرزد ہو گیا، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک کر دیا تو ہمارا ایمان گیا. اور اگر ہماری عبادتوں میں ہمارے اعمال میں ہم نے کسی کو شریک کیا
تو ہمارا ایمان تو نہیں جائے گا، لیکن اس عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آدمی اتنی محنت سے عمل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کے غیر کی نیت سے کرے اور اس کو ثواب نہ ملے تو بالکل محرومی کی بات ہے، اور کل قیامت کے دن بھی ایسا شخص محروم ہوگا۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ہمارے لیڈران، ہمارے قائدین اور ملی تنظیمیں بہت کوشش کرتی ہے، یہ کیوں کارگر نہیں ہوتا؟ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ بہت ساری مرتبہ ملی تنظیموں کے قائدین اور ان کے کارکنان کے ذہنوں سے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا جذبہ نکل جاتا ہے، مخلوق کو دکھانے کا جذبہ آ جاتا ہے، اس لیے ملی تنظیموں اور جماعتوں کی محنتیں کوئی کارگر نہیں ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ہر قسم کے شرک سے بچنے کی بے انتہا ضرورت ہے، اور ہم بالکل بیدار رہیں، چوکس رہیں، چوکنا رہیں بالکل، اور خاص طور پر اپنی نئی نسل کو بچائیں، اور اس کی پوری ذمہ داری تعلیم یافتہ افراد کے اوپر عائد ہوتی ہے، چاہے وہ دینی تعلیم کے حاملین علماء کے زمرے میں ہو، چاہے وہ عصری تعلیم کے حاملین ہو۔ ان کو چاہیے کہ تعلیمی اداروں کے اندر پوری نظر اس بات پر رکھے کہ کوئی ایک جملہ، کوئی ایک چیپٹر، کوئی ایک مضمون کا تھوڑا سا بھی حصہ یا کوئی ایک عمل جو ہے وہ کبھی شرک کی طرف نہ جائے، تو انشاءاللہ ہماری نئی نسل محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی محبت اور شرک اور کفر کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس ایک منٹ میں ہماری کتاب ہے